غدیر خوب ایک تالاب ہے، وہاں تالاب پر مختلف راستے نکل رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں خطبہ دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خطبہ دیا، فرمایا کن مولا فہذا علی مولا۔ یہ حدیث مبارکہ مختلف طرق سے ہے اور یہ مختصر ہے، یعنی ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ تو پھر وہاں پر یہ بات ہوئی، تو اب یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہے اس کو ابن یسین نے النہی و بدایہ میں اور دوسرے لغات میں تقریباً 21 معنی لکھی، اور ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے مولا جو علی کو جو مولا کہا ہے اسے خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی مولا کا لفظ تو علیہ السلام نے سعید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کے لیے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ علیہ السلام نے مولا کا لفظ استعمال کیا، جو مشکاۃ شریف کی دوسرے کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو پھر کیا وہ بھی خلیفہ بلا فصل ہوئے یا ان کو بھی مولا کہا جائے گا؟ تو مولا کی معنی ہے دوست، یا جو ہم معنی لیتے ہیں دوست کی معنی لیتے ہیں۔ تو دوست کی یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس حدیث کی جو سیاق سباق آدمی سمجھتا ہے تو اس سے دوست والی معنی ہی نکلتی ہے، حالانکہ ان کس معنی اور بھی ہے، لیکن ان میں کوئی بھی معنی خلافہ بلا فصل نہیں ہے۔ جیسے کیونکہ حدیث کا دوسرا جزء اللہم من عادی من وادی والا من عادی آلا، جو ان سے دوست دشمن میں دشمن، تو ہم ان کو دوست رکھے، ان کو دوست رکھے، اور ان کو دشمن رکھے، ان کو دشمن رکھے۔ ہم ایک کسی بات کہتے ہیں، اگر کوئی اور معنی ہوتا ہے تو آپ نے اسلام وضاحت کہتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بھی کہ آپ علیہ السلام اس حدیث مبارکہ کے دو جزء، من کو مولا اگر آپ کہتے ہیں مولا جو ہے یہ جزا ہے، وہ پہلا مولا وہ شرط ہے، تو اگر یہ خلافت کا فصل معنی لیتے ہو تو آپ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے خلیفہ بلا فصل ہیں، کس کی وسیع ہے؟ پھر ان کے لیے وسیع کہاں سے ثابت کرنا، ان کے لیے خلافت کہاں سے ثابت ہوگی، خلافت کہاں سے ثابت؟ پھر یہ جو ایک دوسرا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ پھر یہ غدیر خم والی عید مناتے ہیں، ابتدا اس کی ابتدا میں بتاتا ہوں، اس کی ابتدا تقریباً 352 ہجری میں ہوئی ہے۔ البدایہ ابن خلدون تاریخ ابن کثیر میں لکھ موجود ہے۔ معزز الدولہ تھا اور رافضی تھا، کٹر رافضی تھا 352 ہجری میں۔ اس نے اس کو شروع کیا اور اس نے کیا کیا کہ کہا کہ بازار میں رات کھلا رکھو اور آگ جلاؤ، ان کو روشن کرو اور خوشیاں مناؤ۔ تو اس سے بعد یہ رسم چلی رہی، جیسے یوم عاشورہ شروع ہوا۔ اب یہ ہے اگر صرف مولا علی کے لیے ہوتا، دوسرے صحابہ کے لیے نہیں ہوتا تو کوئی بات سمجھ میں آتی تھی۔ اور پھر یہ ہے خلافت ایک اہم منصب ہے، اگر اس سے مراد وہ ہوتی تو آپ علیہ السلام صراحتاً اس کو بیان کرتے۔